اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة، وقال في مقام أخرى أفضل نساء العالمين خديجة بن خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بن مزاحم امرأة فرعون، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، شہنشائی، بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت، بخشش، مغفرت کی دعا، صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام، اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین، معززات، مکرمین، مکرمات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اللہ رب العالمین کا فضل احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
حضرات ذی وقار نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر جب مدینے کی جانب واپس آئے تو راستے میں ایک مقام جسے غدیر خم کہا جاتا ہے، وہاں پر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو انی تارک فیکم الثقلین۔ اس خطبہ کا لب لباب مجموعہ خلاصہ یہ تھا کہ لوگو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں دو بہت بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فیکم الثقلین، جو اپنے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے، اپنی عزت و عظمت کے لحاظ سے بہت بلند اور بہت اعلیٰ ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب اللہ کی کتاب۔ لوگوں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے رہنا، اس پر عمل کرتے رہنا اور اس پر اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہنا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَعِتْرَتِي، لوگوں تم میں جو میں سب سے افضل بھاری چیز دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وَعِتْرَتِي، وہ میرا اہل خانہ ہے، وہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہمارے لیے ان کا احترام، ان کا ادب، ان کی عزت، ان کی تکریم کتنی ضروری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا، فرمایا الا اذکرکم اللہ، الا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، الا اذکرکم اللہ فی اہل بیت۔ لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں میرے اللہ سے ڈرتے رہنا میرے اہل بیت کے معاملہ میں، میرے اللہ سے ڈرتے رہنا میرے اہل بیت کے معاملہ میں، میرے اللہ سے ڈرتے رہنا میرے اہل بیت کے معاملہ میں۔ 3 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو دہرایا۔ میرا پیغمبر تو کسی بات کو کرنے کی بجائے اس کے بارے میں اشارہ ہی کر دے، ہمارے لیے اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری اور لازم ہے، بلکہ اشارہ کرنا، بات کرنا تو دور کی بات، ہمارے لیے تو ہر وہ چیز جس کا نبی پاک سے کسی نہ کسی طریقے سے تعلق بن گیا، ہمارے لیے اس کی جوتی بھی ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے لیے اس کی عزت و عظمت کو جاننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو حضرات، نبی پاک کے اہل بیت کی عزت عظمت ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے اور ہر پہلو سے اس کا احترام کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس بارے میں اگر میں بات مفصل کروں تو موضوع میرا اسی بات پر چلا جائے، لیکن میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک کے اہل بیت کے اندر مختلف اقوال میں ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، نبی پاک کا خاندان، آل جعفر، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
خاندان یہ سارے نبی پاک کے اہل بیت میں ہے، اور دوسرا نبی پاک کے اہل بیت میں نبی پاک کی تمام ازواج مطہرات ہیں، نبی پاک کی 11 بیوییں سب کی سب نبی پاک کی اہل ہیں اور ہمارے لیے اہل بیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور تیسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے جو خاندان آگے بڑھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خاندان سیدہ فاطمہ الزہراء، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما نبی پاک کے اہل بیت میں ہیں۔ اور چوتھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چاروں بیٹیاں، نبی پاک کی بیٹی سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہن، تمام کی تمام نبی پاک کے اہل بیت میں ہیں۔ اور آج کے جمعہ المبارک کے اندر انہی اہل بیت کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو نبی پاک کی بیٹیاں بننے کا اعزاز پائی، جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بنات بننے کا اعزاز پایا، اور نبی پاک کی اولاد میں آنے والے سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ، سیدنا ابراہیم، یہ نبی پاک کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ اور ان میں سے تینوں بیٹے جو ہے دنیا میں آئے لیکن بچپن کے عالم میں دنیا سے رخصت فرما گئے، اور ان میں سے جو اولاد ہے اس کا طریقہ، اس کی اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک کو اولاد دی ہے، ان میں ساری کی ساری اولاد نبی پاک کی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہے۔ صرف ایک بیٹا ابراہیم جو ماریہ قبطیہ نبی پاک کی لونڈی سے تھا، وہ بھی نبی پاک کا بیٹا دنیا سے رخصت فرما گیا۔ اس لیے حضرات نبی پاک کی جتنی اولاد، ان میں سے 4 بیٹیاں، 2 بیٹے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ نبی پاک کی اولاد ہیں۔ آج کے دور میں بعض بدبخت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور آپ کی شان کا نام لے کر، نبی پاک کے اہل کا نام لے کر کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ نبی پاک کی بیٹیوں کو نبی پاک سے دور کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، باقی جو 3 بیٹیاں تھیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند سے تھی۔ حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے، من گڑت ہے، بلکہ گستاخی والی بات ہے کہ جو بیٹیاں میرے پیغمبر کی ہیں اس کو کسی کافر کی بیٹیاں قرار دینا، کیا یہ ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے یہ؟ حضرات آئیے، قرآن پاک نے دلائل دیے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بیٹی نہیں بیٹیاں عطا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین اس بات کا اعلان فرما رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ حضرات توجہ فرمائیے، غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجکا کہہ دیجئے فرما دیجئے پیغام سنا دیجئے ازواجکا اپنی تمام بیویوں کو زوج ایک بیوی کو کہا جاتا ہے ازواج کئی بیوییں یعنی نبی پاک علیہ السلام کی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیدہ عائشہ بنت ابی بکر سیدہ حفصہ سیدہ میمونہ سیدہ ام سلمہ سیدہ سودا سیدہ زینب بنت جاش رضی اللہ عنہن سیدہ ماریہ قبطیہ تمام نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات پھر اللہ فرماتے ہیں وَبَنَاتِكَ اے میرے پیغمبر اپنی بیٹیوں کو میرا پیغام سنائیے اللہ حضرات یہ دلیل ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اللہ کیسے دلیل ہے اللہ فرماتے ہیں بناتِكَ لوگوں بنات جمع ہے بنتن کی بنت کہا جاتا ہے ایک بیٹی کو بنات کہا جاتا ہے 3 سے زائد کو 3 یا 3 سے زائد کو اللہ اگر میرے نبی کی ایک بیٹی ہوتی اللہ قرآن میں فرماتے قل لازواجک و بنتک اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹی کو میرا پیغام سناؤ یہ نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا بناتک اے میرے پیغمبر اپنی بیٹیوں کو میرا پیغام سناؤ کیا مانا لوگوں میرے نبی کی دنیا کے اندر اولاد میں آنے والی ایک بیٹی نہیں ہے 4 بیٹیاں گئے اللہ ان 4 کی تاریخ ولادت تاریخ زندگی اسلام میں نقل فرمائی ہے اللہ محدثین نے اس بات کا اقرار کیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک کی وہ بیٹی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے گھر میں پیدا کیا ہے کس سال میں پیدا کیا نبی پاک علیہ السلام کی 30 برس کی عمر میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک کے گھر میں پیدا ہوئی ہے کائنات لوگوں ایسے ظالم لوگ ہیں آج میری بیٹی کی نسبت کوئی دوسرے کے ساتھ جوڑے میں اس کا گریبان پکڑ لیتا ہوں میں اس کے ساتھ لڑائی کر لیتا ہوں میں جناب اس کو قتل کرنے تک جاتا ہوں وہ کیسے مسلمان ہیں وہ کیسے انسان ہیں وہ کیسے اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں جو کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں نبی کی بیٹی کو کافر کی طرف منسوب کرتے ہیں ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا الا اذکرکم اللہ فی اہل بیت لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیا مانا ان کے بارے میں اپنی طرف سے باتوں کو نہ بنانا اللہ اور لوگوں زینب کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک کی بیٹی جو نبی پاک کی 30 برس کی عمر میں دنیا میں آئی ہے اللہ ان کا یہ اعزاز ہے نبی پاک علیہ السلام پر جب نبوت آئی یہ 10 برس سے جناب 10 برس کی ہو چکی ہیں اللہ کائنات کے لوگوں میں محبت سے کہوں کون ہے زینب اللہ جہاں پر میرے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے سب سے پہلے مرد سیدنا ابو بکر صدیق ہیں سب سے پہلی عورت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے سب سے پہلے بچے سیدنا علی المرتضیٰ ہے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر لوگوں نوجوان لڑکیوں میں سب سے پہلے جس لڑکی نے نبی
نبی پاک کا کلمہ پڑھایا، ان کا نام سیدہ زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کی وہ بیٹی جس نے سب سے پہلے اپنے بابا کا کلمہ پڑھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کائنات کے لوگوں یہ وہ بیٹی ہے جس کا نکاح نبی پاک علیہ السلام نے ان کی خالہ زاد بیٹے سے، خالہ کا بیٹا سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ان کا نکاح کیا اور رخصتی بھی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور کائنات کے لوگوں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر سے رخصت ہو چکی ہیں، ادھر اسلام کا پیغام میرے پیغمبر نے دے دیا ہے۔ اللہ اللہ کائنات کے لوگوں ابو العاص کافر گئے، اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے کلمے کی وجہ سے لوگوں نے ابو العاص کو مجبور کیا، اے ابو العاص تو نبی پاک کی بیٹی کو طلاق دے، کیونکہ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی دو بیٹیاں اور رقیہ اور کلثوم رضی اللہ عنہما، ان کی پیدائش ایک نبی پاک کی 33 برس میں دنیا میں آئی اور دوسری 34 برس میں نبی پاک علیہ السلام کی یہ بیٹی دونوں رقیہ کلثوم دنیا میں آئی۔ ان کا نکاح نبی پاک علیہ السلام نے ابو جہل کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ ان دونوں سے کیا تھا، لیکن ان کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس وقت جس وقت نبی پاک نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت عتبہ اور عتیبہ کو ان کے والد ابو جہل نے اس بات پر مجبور کیا کہ ان کو طلاق دو۔ نبی پاک کے کلمے کی دعوت کی وجہ سے میرے پیغمبر کی دونوں بیٹیوں کو یکے بعد دیگرے ان ظالموں نے طلاق دی۔ اللہ اللہ میرے رب نے محفوظ رکھا ان سے، اللہ اکبر۔ لیکن ابو العاص کو بھی لوگ کہتے ہیں ابو العاص تو بھی نبی پاک کی بیٹی زینب کو طلاق دے۔ اللہ اللہ سیدنا ابو العاص فرماتے ہیں لوگوں یقیناً میں کافر، میں نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن میں ان کی بیٹی کو طلاق نہیں دوں گا۔ وہ لوگوں وہ کیسے طلاق دیتا جس کی نسبت میرے نبی سے بن جائے؟ کائنات کے لوگوں جس کو میرے نبی کی بیٹی اس کی زوجیت میں مل جائے، اور میرے نبی کا یہ اعزاز ہے جس سے ایک بات کر لے وہ میرے نبی کا غلام بن جاتا ہے۔ کیا میرے نبی کی بیٹی کے کردار کو دیکھ کر کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں چھوڑ سکتا۔ سیدنا ابو العاص نے طلاق نہیں دی، اسی وجہ سے نبی پاک فرمایا کرتے لوگوں ابو العاص میرا وہ داماد ہے جس نے داماد بننے کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ اللہ کائنات کے لوگوں توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا، نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی زینب اللہ اللہ کون سے ظلموں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ میں آ چکے ہیں۔ اللہ اللہ بدر کی جنگ میرے نبی نے لڑی ہے، اس جنگ کے اندر 70 قیدی میرے نبی کے پاس آئے ہیں۔ ان قیدیوں میں نبی پاک کے خاندان میں سے ایک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی قیدی ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ اللہ دوسرے جناب ابو العاص بن ربیع نبی پاک کے داماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے، نبی پاک کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان قیدیوں کے بارے میں جس وقت فیصلہ کیا کہ بدر کے 70 قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے ان کے خاندان والے فدیہ ادا کریں، ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ اللہ ہر مکے کے کافر کا فدیہ نبی پاک تک پہنچا۔ اللہ ایسے فدیے نبی پاک کے سامنے رکھے گئے ہیں، ان میں سے ایک جناب ہار گئے، عقیق کا ہار گئے۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا۔ کائنات کے لوگوں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ کس کا ہار ہے؟ اللہ کے پیغمبر یہ ابو العاص کے گھر سے آیا ہے اس کے فدیے کے لیے۔ اللہ
اللہ اللہ کائنات کے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہار دیکھا, میرے نبی کو اپنا ماضی یاد آ گیا, میرے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا لوگوں یہ جو غار ہے یہ وہ غار ہے جو میری اہلیہ خدیجہ کا غار ہے. خدیجہ الکبریٰ نے یہ اپنا غار زینب کو اس کی رخصتی کے وقت دیا تھا. اللہ اللہ آج میری بیٹی نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے ہار بھیجا ہے. کائنات کے لوگوں اسلام اور غیر اسلام کا تعلق اور خامد اور بیوی کا تعلق میرے نبی نے سمجھایا ہے. اللہ اللہ خامد اگرچہ کافر ہے, اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام کی قید میں ہے, میرے نبی کی بیٹی نے یہ نہیں سوچا میرے بابا کے پاس ہے میں بابا کو پیغام دے دوں بس وہ فدیے کے بغیر رہائی دے دے. نا اصول کے مطابق چلنے والے میرے نبی کے اہل بیت. اللہ اللہ نبی پاک نے ایسے ہار دیکھا, فرمایا میرے صحابہ یہ میری زینب کا ہار ہے, مجھے زینب کی یاد نے تڑپا دیا ہے. اے میرے صحابہ اگر آپ اجازت دو میں یہ ہار زینب کو واپس لوٹا دوں, ابو العاص کو بھی واپس لوٹا دوں. اور لوگوں وہ تو نبی امام الانبیاء بدر الدجا شمس الضحیٰ, میں قربان جاؤں اس کے اخلاق پر. میرا نبی پہاڑ پر اشارہ کرے میرا رب پہاڑ سونے کا بنا دے, لیکن میرے نبی کا اخلاق دیکھیے. جب بیت المال جمع ہوا ہے یہ نہیں کہ اس کو میرے لیے وقف کر دو, اس کو میری اولاد کے لیے وقف کر دو. نا لوگوں فرمایا میرے صحابہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنی بیٹی کا ہار لوٹا دوں. ہائے میں قربان جاؤں ایسے پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ فرماتے اللہ کے پیغمبر ہمارا تن من دنا پر قربان گئے, یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں. اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے وہ ہار ابو العاص کو پکڑایا, فرمایا ابو العاص یہ لو میرا ہار واپس لے جاؤ, لیکن ایک بات یاد رکھو کافر اور مسلمان آپس میں نکاح قائم نہیں ہو سکتا, لہذا ابو العاص تم میری بیٹی کو میرے گھر واپس لوٹا دو. اللہ اللہ تم مسلمان نہیں ہوئے لہذا میری بیٹی کو میرے گھر واپس لوٹا دو. سیدنا ابو العاص فرماتے ٹھیک ہے اللہ کے پیغمبر. مکہ جاتے ہیں, سیدہ زینب کو اپنے بھائی کنانا کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ کر دیتے ہیں. کائنات کے لوگوں دشمنان اسلام میرے نبی کے اہل بیت کو دکھ دینے کا عمل پہلے دن سے کر رہے ہیں. کائنات کے لوگوں سیدہ زینب مکہ سے نکلتی ہیں, اللہ اللہ امید کی حالت میں ہے, حالت حمل میں ہے. اللہ اللہ سیدہ زینب اونٹ پر سوار ہے. ایک ظالم حبار بن اسود نامی بندہ یہ نکلتا ہے میرے نبی کی بیٹی کا پیچھا کرتے کرتے اس نے جناب پکڑ لیا ہے, ایک تیر مارا گیا اپنا میرے نبی کی بیٹی اونٹ پر. ایک کجاوے کے اوپر ہودج رکھا ہوا ہے, جس پر تیر لگتا ہے وہ ہودج گر جاتا ہے, نبی کی بیٹی گر جاتی ہے, میرے نبی کی بیٹی اونٹ سے گرتی ہے, لو لعان ہو جاتی ہے, زخموں سے جناب چور ہو جاتی ہے. اللہ اللہ انہی زخموں کی وجہ سے میرے نبی کی بیٹی کا حمل بھی ضائع ہو جاتا ہے. اللہ اللہ کائنات کے لوگوں اللہ کے پیغمبر کی بیٹی ہے جناب خون میں لطپت مدینے کی جانب روانہ. ادھر میرے نبی علیہ السلام مدینے کے اندر اپنے بیٹی کے انتظار میں گئے, صحابہ کرام کو بھیجا. کائنات کے لوگوں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت نبی پاک کے پاس لایا گیا, سیدہ زینب کے جسم سے خون نکل رہا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں. او لوگوں تاریخ گواہ ہے, احادیث گواہ ہے, میرے نبی کا فرمان گواہ ہے, صحابہ کرام کی گواہی ہے. نبی پاک نے زینب کو سینے لگایا اور فرمایا لوگوں افضل بناتی افضل بنت
بنتی مصیبات فیہا، اے لوگو یہ زینب میری وہ بیٹی ہے، یہ میرا وہ لگتے جگر گئے جس کو اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر اور اپنے بابا محمد رسول اللہ کی خاطر کائنات کے اندر سب سے زیادہ دکھ اٹھانا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ غم اور مصیبت اٹھائی سیدہ زینب، انہی زخموں میں شہادت پا گئی۔ اللہ واللہ اللہ حضرات، یہ میرے نبی کا خاندان، یہ میرے نبی کی بیٹی سیدہ زینب اور دوسری سیدہ رقیہ ام کلثوم، اللہ اللہ، ان کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا گئے۔ اللہ اللہ، ایک بیٹی غزوہ بدر کے دوران وفات پا گئی، دوسری بیٹی ام کلثوم اس کے بعد نبی پاک کی زندگی میں وفات پا گئی۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک کی تینوں بیٹیاں نبی پاک کی زندگی میں وفات پا گئی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، یہ وہ اہل بیت ہے جن کے بارے میں قرآن فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات یہ تین بیٹیاں نبی پاک علیہ السلام کی، چوتھی بیٹی سیدہ زہرا، سیدہ زاکیہ، سیدہ راضیہ، سیدہ مرضیہ، سیدہ زکیہ، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا، سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چوتھی بیٹی میرے پیغمبر علیہ السلام کی، نبی پاک کی 35 برس کی عمر میں دنیا میں آئی ہے، ایک قول کے مطابق نبی پاک کی 41 برس کی عمر میں۔ اللہ واللہ اللہ، البتہ زیادہ راجے 35 برس میں دنیا میں آئی۔ اللہ واللہ اللہ، کون فاطمہ بطول فاطمہ، کون فاطمہ راضیہ فاطمہ، کون فاطمہ ظاہرہ فاطمہ، کون فاطمہ خاتون جنت فاطمہ، سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ۔ اللہ واللہ اللہ، چونکہ یہ نبی پاک کی سب سے چھوٹی بیٹی، نبی پاک اس سے بہت زیادہ ان سے پیار کیا کرتے، اتنی محبت کیا کرتے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، لوگو الفاطمہ بضعۃ منی فمن ابغضها فقد ابغضنی۔ کائنات کے لوگو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا سکون ہے، فاطمہ میرا وجود ہے۔ لوگو فاطمہ وہ میری بیٹی ہے، فمن ابغضها فقد ابغضنی۔ جو فاطمہ کو ناراض کرے وہ میں محمد کو ناراض کرتا ہے، جو میری فاطمہ کو تکلیف دے وہ میں محمد کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ واللہ اللہ، کیوں نہ تکلیف ہو کائنات کے لوگوں، یہ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سیدہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، لوگوں فاطمہ نبی پاک کی اتنی پیاری ہے۔ اللہ واللہ اللہ، فاطمہ وہ ہے کہ جس کا چلنا بھی میرے نبی جیسا، فاطمہ وہ ہے جس کا اٹھنا بھی میرے محمد جیسا، فاطمہ وہ ہے جس کی صبح بھی میرے نبی جیسی، فاطمہ وہ ہے جس کی شام بھی میرے نبی جیسی، فاطمہ وہ ہے جس کی گفتگو کا انداز بھی میرے محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے لوگوں، میرے نبی علیہ السلام کا مکمل عکس کھینچنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات کے لوگوں یہ وہ بیٹی ہے جس نے بچپن سے بابا کے دکھوں کا سہارا بن کے دکھلایا ہے، جو بچپن سے میرے نبی کا سہارا بنتی آئی گئے۔ اللہ واللہ اللہ، تاریخ گواہ ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، لوگوں نبی
پاک علیہ السلام ایک دن مکہ کے اندر بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں. دوران نماز کافروں کو شرارت سوجھ گئی ہے. کافروں کے چودھریوں میں سے ایک اٹھا گئے, ایک اونٹ کی اوجری اٹھائی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام سجدے میں جاتے ہیں. نبی پاک کے سجدے کی حالت کے اندر میرے نبی کے ان کندھوں کے درمیان اوجری رکھ دیتا ہے. کائنات کے لوگوں ادھر اوجری رکھی ہے, میرے نبی سے اٹھا نہیں جا رہا. یہ کفار مکہ چودھری قریش کے میرے نبی کا مذاق اٹھا رہے ہیں, میرے نبی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کے لوگوں ادھر سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں چھوٹے قد کا, مجھ سے وہ اوجری ہٹائی نہیں جا رہی. کسی نے صدا لگائی میرے نبی کے گھر کے پاس, اے نبی کے گھر والوں محمد کی کمر پر اوجری رکھ دی گئی ہے. اللہ اللہ اللہ. کائنات کے لوگوں سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے نبی کے گھر سے ایک کم سن عمر چھوٹی عمر کی بچی کائنات کے لوگوں توڑتی آئی ہے. وہ کون ہے؟ وہ سیدہ النساء للجنہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ خاتون جنت ہے. وہ کون ہے؟ جنت کے شہزادوں کی ماں ہے. وہ حیدر کرار کی زوجہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. 55 کا عالم ہے, نبی پاک کی کمر سے اوجری ہٹا رہی ہیں, ساتھ روئے جا رہی ہیں. اللہ اللہ. ایسے اوجری کو میرے نبی کے بدن سے ہٹایا میرے نبی کی فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں قربان دوں اپنے نبی کی اس بیٹی پر جس نے بیٹی نہیں میرے نبی کا بیٹا بھی بن کے دکھلایا ہے, میرے نبی کا سہارا بن کے دکھلایا ہے. غزوہ احد کی بات ہے, اللہ کے پیغمبر کا جسم لہو لعان ہو چکا ہے, کسی سے چہرے کا خون نہیں تھم رہا. سیدہ فاطمہ آتی ہے اپنے دستے مبارک سے میرے نبی کا خون صاف کرتی ہیں. کائنات کے لوگوں یہ وہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کائنات کے لوگوں میرے نبی علیہ السلام کتنا پیار کیا کرتے سیدہ فاطمہ سے. اللہ کے پیغمبر کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کائنات کے لوگوں اللہ کے پیغمبر سیدہ فاطمہ کے ساتھ کیسے زندگی گزارا کرتے. سیدہ فاطمہ الزہرا جب اپنے میکے آیا کرتی علی کے گھر سے نبی پاک کے گھر میں آیا کرتی. اللہ اللہ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہوتے تو نبی پاک کھڑے ہو جاتے اپنے بیٹی کی جناب عزت کے لیے, اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے. اور لوگوں بیٹی سے پیار کیا کرو, بیٹی سے محبت کیا کرو. ان بیٹیوں کا پیار میرے نبی نے کر کے دکھلایا ہے, بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں انہو موسیسات, لوگوں بیٹیوں سے پیار کیا کرو. بیٹیاں بڑی نرم دل ہوا کرتی ہیں, بیٹیاں باپ کی بڑی مشفق ہوا کرتی ہیں, بیٹیاں ماں باپ کی بڑی خیر خواہ ہوا کرتی ہیں. اللہ اللہ. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک بیٹھے ہوتے سیدہ فاطمہ آتی میرے نبی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا کرتے, اور جہاں پر نبی پاک بیٹھے ہوا کرتے نبی پاک وہاں پر سیدہ فاطمہ کو بٹھا دیا کرتے. اللہ اللہ. ہائے کاش کہ آج کے باپ کا بھی طریقہ ایسا ہو جائے. اللہ کی قسم بڑے بڑے ظالم باپ ہوتے ہیں. اللہ اللہ. بیٹی ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر باپ کی عزت کے لیے اپنے سسرال میں
ڈٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، لیکن باپ ایسا ہوتا ہے بیٹی گھر میں آ جائے اپنی بہوؤں کے موڈ کی وجہ سے، اپنے بیٹوں کے موڈ کی وجہ سے بیٹی کو کہتا ہے یہاں پر نہ آیا کر، کم آیا کر یہاں پر۔ لوگوں ایسی بات غلط ہے، بیٹیوں سے محبت کیا کرو۔ میرے نبی کا پیار دیکھو نا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بوسہ لیا کرتے، اپنی جگہ پر بٹھا دیا کرتے۔ اللہ اللہ اللہ، اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرنے لگے ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں اس وقت تقریباً 17-18 برس کی عمر ہے سیدہ فاطمہ کی۔ اللہ اللہ، میرے نبی کے سامنے بڑے رشتے آئے ہیں، میرے نبی نے سب کو چھوڑ کر سیدہ علی المرتضی کا انتخاب کیا۔ سیدنا علی المرتضی سے جس دن سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا ہے، اللہ اللہ، اور لوگوں فاطمہ بیٹی ہے تو بیٹی با کمال ہے، فاطمہ بیوی بنی ہے تو بیوی با کمال ہے، فاطمہ ماں بنی ہے تو ماں با کمال ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے ایسے نکاح کر دیا سیدنا علی المرتضی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے سیدہ فاطمہ کو جو جہیز، جو آپ جہیز کہتے ہو لوگوں، میرے نبی نے بطور تحفہ سیدہ فاطمہ کو 3 چیزیں دی ہیں۔ لوگوں آج لوگ کہتے ہیں میری بیٹی دنیا کی شہزادی ہے، میں اس کے جہیز میں سر توڑ کوشش کر دوں گا، لیکن میرے نبی کا طریقہ دیکھیے، میرے نبی نے 3 چیزیں دی ہیں۔ ایک پیالہ دیا ہے، ایک مشکیزہ دیا ہے، ایک میرے نبی نے تکیہ دیا ہے جس میں ازغر گھاس بھری ہوئی ہے۔ یہ 3 چیزیں بطور ہدیہ میرے نبی نے اپنی بیٹی کو دی ہے۔ اللہ اللہ، اور لوگوں میں تو کہا کرتا ہوں اگر بیٹی کو جہیز دینا یا بیٹی کا جہیز لینا بہت بڑی بہادری ہوتی تو میرا نبی اللہ سے دعا کرتا اللہ مجھے احد پہاڑ دے، میں سونے کا بیٹی کو عطا کر دوں۔ اللہ اللہ، اور بلکہ میرے نبی نے تو اپنی بیٹیوں کی تربیت میں کتنا خیال کیا ہے، کتنا خیال کیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے گھر آتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پتہ چلتا ہے نبی پاک کے پاس غلام آئے ہیں۔ اللہ اللہ، نبی پاک کے گھر آتی ہیں، سیدہ عائشہ کو فرماتی ہیں اماں جان یہ دیکھو میرے ہاتھ پانی اٹھا اٹھا کر ایک جناب جھاڑو دے دے کر میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، مشکیزیں اٹھا اٹھا کر میری کمر نیلی ہو چکی ہے۔ اماں جان ابا جان آئے تو ان کو بولنا مجھے ایک غلام ہدیے میں دے دیا جائے۔ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں سنو میرا پیغام، میں ماں باپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں بیٹیاں مال سے آباد نہیں ہوا کرتی، بیٹیاں تربیت سے آباد ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں دولت سے خوش نہیں ہوا کرتی، بیٹیاں تربیت سے خوش ہوا کرتی ہیں۔ اللہ اللہ، میرے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا میرے نبی فاطمہ کے گھر میں آ گئے ہیں۔ فاطمہ مجھے پتہ چلا تو میرے گھر میں آئی ہے۔ ابا جان جیا مجھے پتہ چلا آپ کے پاس غلام آئے ہیں، میں چاہتی مجھے بھی کوئی غلام مل جاتا، میرے کام میں ہاتھ بٹا دیتا۔ اللہ اللہ، آج کے ظالم لوگ کیا کہتے ہیں او جی بیٹی دے رہے ہیں تو انہوں نکاح اندر، لہذا ہے دیکھو کوئی کام نہیں کرانا، کوئی جناب ہے دیکھو برتن نہیں دھوانا، کوئی جناب ہے دیکھو ہانڈیاں نہیں پکوانیاں، اسی جناب ہر چیز مشینری نال دے
چھڈیے بہتی گل کر دیو ملازمہ بھی دے چھڑ دے نال لہذا ساڈی بیٹی کوئی کام نہ کرے ساڈی بیٹی کوئی ہاتھ نہ ہلاوے او لوگو اگر بیٹی دا اپنے سسرال دے گھر دے اندر ماں باپ چھوڑ کر کے خامد دی خاطر خامد دے ماں باپ دی خاطر کم کاج کرنا ماں باپ کی خدمت کرنا سسرال کی خدمت کرنا خاوند کی خدمت کرنا اگر عیب ہوندا اللہ کی قسم میرا نبی کدی فاطمہ نو کوئی کام کرم دیندا کدی نہ دیندا اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو آئی تھی میرے گھر کے اندر ہاں جی ابا جان میں آئی تھی فرمایا فاطمہ تو غلام چاہتی ہے فاطمہ یہ غلام لوگوں کے ہیں میں محمد کی جاگیر نہیں ہے اللہ میں قربان دوں اپنے نبی پر میرے نبی نے فرمایا فاطمہ یہ غلام میرے نہیں ہے یہ لوگوں کی جاگیر لوگوں میں تقسیم کرنے ہیں یہ میں نے لوگوں میں ہی تقسیم کرنے ابا جان میرے ہاتھ چھالوں سے بھر گئے ہیں میری کندھا جناب نیلا ہو چکا ہے میرا جسم تھک چکا ہے سسرال کے کام کاج میں فرمایا فاطمہ بیٹا میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا بیٹا کام کم کیا کر جھاڑو کم دیا کر چکی کم چلایا کر مشکیزہ کم لایا کر نا 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 میرے نبی نے فرمایا فاطمہ کام کر جتنا کرنا ہے میں محمد تمہیں اللہ کا ذکر دیتا ہوں سارا دن کام کرتے کرتے تھک جائے شام کو پڑھ لیا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ تو پر اللہ کی قسم یہ ورد کرنا تیرا کام ہے علی کے گھر کے سارے کام کی تھکاوٹیں دور کرنا میرے پروردگار کا کام ہے اللہ اکبر ذکر دیا میرے نبی نے اپنی بیٹی کو اور فرمایا بیٹا علی کی خدمت کر جتنی ہو سکے علی تیرا خامد ہے اور خامد کی اطاعت تجھ پر فرض ہے اللہ اللہ خامد کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا فاطمہ یہ علی جو ہے نہ مالدار ہے نہ جائیداد والا ہے فاطمہ میں محمد نے لوگوں کے مال کو نہیں دیکھا اپنی بیٹی کے لیے جائیداد کو نہیں دیکھا فاطمہ میں نے علی کو دیکھا ہے علی مال کے بغیر ہے جائیداد کے بغیر ہے علی کے پاس دنیا کا کچھ نہیں ہے لیکن علی کے پاس تقوی سب سے اعلیٰ ہے اللہ اللہ علی کو میں نے تقوی والا پایا اس وجہ سے اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دیا ہے حضرات یہ ہے سیدہ فاطمہ پھر جس نے وفا کر کے دکھلائی ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ